اللہ الرحمن الرحیم. معزز حضرات، آپ کو میں مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ اور العلم ٹرسٹ کے اشتراک سے اس سوال جواب کی محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اولیاء مقبول جان کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں. تو اب میں یہ مائک ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ہفتے اچھا خاصا جو ہے معاملات جو ہیں تیز ہوئے ہیں اور دنیا خاصی بدلی ہے، اور دنیا کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی اس خطے میں لگتا ہے کہ کچھ بدلتے جا رہے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ اور چائنا کی جنگ جو ہے، اس جنگ سے امریکہ اب اس نتیجے پہ پہنچتا چلا گیا ہے کہ جب تک ہم باقی حصوں کو اس کے ساتھ اکٹھا جو ہے نہیں کرتے اور جنگ کو مزید مختلف جگہوں پہ نہیں پھیلاتے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جب تک مڈل ایسٹ کے وسائل اور خاص طور پہ افغانستان کے معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک نہیں کرتے، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایمن الظواہری جو ہیں، اس کے بارے میں امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ اس کو ایک بالکنی میں، ایک گھر تھا جس کی بالکنی میں وہ آئے تھے، تو ایک ڈرون وہاں سے ارد گرد اڑ رہا تھا. اس ڈرون نے ان کو نشانہ بنایا اور 2 میزائل فائر کیے، جس سے اس گھر میں جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے. طالبان نے اس کے بارے میں انکار کیا ہے اور کہا ہے، اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آئندہ جو ہے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. عموماً ہمارے ہاں ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ وہ دیکھیں یہ طالبان نے بھی تو صرف زبانی باتیں کی ہیں جیسے ہم کرتے ہیں. او بھائی، انہوں نے ایک مفتوح کو کہا ہے، وہ شکست دے چکے ہیں. ہم ایک جسے کہتے ہیں ایک خود مفتوح کی بات ہے، وہ فاتح لوگ ہیں. انہوں نے وہ اس طرح کی دھمکی ان کی بتاتی ہے کہ وہ یہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں کہ آئندہ اگر تم نے کیا تم اس کا جواب دیں گے، کیونکہ وہ آلریڈی اس کو جواب دے چکے ہوئے ہیں. پورے کے پورے افغانستان کے ہر جگہ پر جلوس نکلے ہیں، اور وہ جلوس نے اچھے خاصے جیسے کہتے ہیں جوش و خروش سے نکلے ہیں. یہ جو گھر تھا یہ شیرپور علاقہ ہے کابل کا، بڑا پوش کا علاقہ ہے. اس میں ایک بہت بڑا پارک ہے، نور پارک جو ہے، اور اس کے ساتھ ہی جگہ ہے. اور وہ پارک کے اندر ایک زمانے کے میں ایک بہت بڑا سپر سٹور ہوتا تھا، اور ساتھ ایک شنواری ہوٹل ہمارے یہاں، وہاں بھی بہت بڑا ہمیشہ شنواری کہتے ہیں اس نام ہوٹل تھا. اور یہ بیسیکلی خواتین مرد کی ایک بڑی اختلاط تھی. اس کے ساتھ وہ عورتیں گھومتی، بڑی ایک جیسے کہتے ہیں سوشلائٹ قسم کی جگہ تھی یہ تھی. اور اس کے ساتھ وہاں نارویجین ایمبیسی ہے، کینیڈین ایمبیسی ہے، تاجکستان کی ایمبیسی ہے، تھوڑی دور کا سے جو ہے وہ صدارت ہے. یہ گھر جو ہے یہ کافی عرصے تک را کے پاس تھا، اور را اس گھر کو سیف ہاؤس استعمال کیا کرتی تھی. اور اس گھر کا بنیادی ڈیزائن جو ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے لاہور کی کوئی 1990 میں جو گھر بن رہے تھے نا، مختلف فیسنگ بنی ہوئی تھی، جیسے ایڈن کاٹیجز ہمارے ہاں بنتے ہیں، وہ ایک طرح کا ڈیزائن، اس طرح کا یہ ڈیزائن جو ہے اس طرح کا یہ گھر بنا ہوا ہے. کوئی 17 کمرے ہیں اس کے اندر، نیچے اس کے بیسمنٹ ہے، اور بیسمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت بڑا بیسمنٹ ہے. تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں انہوں نے اٹیک کیا. پہلی بات تو یہ اٹیک کیوں کیا گیا، اور اس اٹیک کے مقصد کا، اگرچہ کہا جاتا ہے کرغزستان سے جہاز اڑا ہے یا باقی جگہ سے اڑا ہے، جو بھی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال پورا ہونے والا ہے افغانستان کا. دنیا نے 15 اگست سے پہلے جتنا جھوٹ بولا تھا وہ سارے کا سارا کھل کے سامنے آنے لگ گیا. اگست کے پہلے ہی جب طالبان کی ڈیٹ طے ہو گئی تھی کہ طالبان کے کس دن امریکہ نے وہاں سے نکلنا ہے، تو پوری دنیا یہ جھوٹ بول رہی تھی کہ اکتوبر میں افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا عالمی المیہ پیدا ہونے والا ہے کہ کم از کم 20 سے 25 لاکھ بچے جو ہیں بھوک سے مر جائیں گے، ان کو کچھ ملے گا نہیں، اور انسانوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اور دوائیوں کو ترس جائیں گے، کیونکہ یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ہماری، یہ بھی چونکہ ان کو کاپی کرتی ہیں، تو ان کو انہوں نے خاص طور پہ ان کے بارے میں بندوبست کے لیے کہا تھا کہ کچھ بندوبست کر لو. میں عمران خان صاحب سے جب ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ 3 میٹنگیں کی اور باقاعدہ جگہ منتخب کی کہ اس جگہ پہ ہم اتنے افغان ریفیوجیز کو ٹھہرائیں گے، اس جگہ اتنے افغان ریفیوجیز کو ٹھہرائیں گے. 30 لاکھ کا ہمارا ان کا اندازہ تھا کہ 30 لاکھ ریفیوجی آ جائیں، لڑائی ہوگی، بہت ہوگا، شدت سے لڑائی ہوگی، لوگ بھاگیں گے، افغانستان میں امن ختم ہو جائے گا. اور ہم اس وقت کیسے ایسا نہیں ہوگا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں. اس کے بعد 3,50,000
50,000 فوج جو تھی اس کو ٹرینڈ کر کے امریکہ گیا تھا، جس کے بارے میں جو بائیڈن نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو یہ وہ فوج تھی کہ دنیا کی بہترین ٹریننگ ان کو ملی، یہ فوج تھی جس کو دنیا کا شاندار اسلحہ ملا، یہ وہ فوج تھی جس کو دنیا کی سیٹلائٹ سپورٹ ملی، یہ کیوں نہیں لڑے؟ اور وہ بڑی تکلیف دے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ بلنکن کو باقاعدہ وہاں پر بلا کے سینٹ کے اندر جسے کہتے ہیں ذلیل و رسوا کیا گیا. وہ ہمارے جو لاڈلے تھے جو وہاں پر افغانستان کے اندر کوئی وہ بنا ہوا تھا، ان کا جو ترجمان بنا ہوا تھا، کوئی اٹینڈنٹ بنا ہوا تھا، جو 15 سال سے 20 سال سے نوکریاں کرتے چلے آتے، یہ 40 سال سے کر رہے تھے. جب امریکہ آیا تھا نا افغانستان کے زمانے میں تو NGOs کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو ان کو نکالو. تو ایک دن کے اندر 20,000 ویزا ایشو کیے گئے تھے، اور سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو کابل کے ایئرپورٹ کے اوپر رات سامان لے کے بیٹھے ہوئے تھے، بھاگ گئے تھے. وہاں پر پاکستان بھی آئے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد کے ایئرپورٹ جو تھے اور ہوٹل جو تھے وہ بھرے ہوئے تھے، اور یہاں سے پاکستان میں آئے تھے، پاکستان سے پھر امریکہ چلے گئے تھے، کوئی یورپ چلا گیا تھا، وہاں جا کے رہنے لگ گئے تھے. تو اب اس وقت اگر پاکستان کی معاشی حالت اور افغانستان کی معاشی حالت کو اگر اس وقت کمپیئر کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو پاکستان کی حالت سے افغانستان کی حالت زیادہ اچھی ہے. جانا کہ وہاں معاشی مقاطعہ ہے، وہاں سفارتی مقاطعہ ہے. آپ دیکھیں انہوں نے تاجکستان سے گیس جو ہے وہ منگوائی ہے، 3 مہینے پہلے ابھی منگوائی ہے، پائپ لائن سے ان سے آ رہی ہے. دنیا میں اس وقت تو نہیں لیکن خطے میں سب سے سستی گیس افغانستان میں ہے. 3,75,000 بیرل تیل کا انہوں نے ایران سے معاہدہ کیا، پورے خطے میں سب سے سستا تیل وہاں پر ہے. پورے افغانستان کو 40 سال لڑایا ہوا تھا کہ دریائے ایمو جیسے ہمارا دریائے سندھ ہے، یہ بہت بڑا دریا ہے، اس کے اوپر تم ڈیم نہیں بنا سکتے. یہاں تاجک ہیں، یہاں ازبک ہیں، یہاں پشتون ہیں، ان کو رائٹس ہیں، یہ قومی ملکیت ہے، نہیں بنا سکتے. انہوں نے وہاں ڈیم بنا کے وہاں سے انہوں نے 2 نہریں نکالی ہیں، اور ان کا اندازہ ہے کہ اگلے تقریباً سال جب فصل آئے گی تو افغانستان کو اب گندم منگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی وہ تاجک علاقہ جس میں کبھی اب طالبان آئے نہیں تھے، پہلی دفعہ جب وہاں مزار شریف اور پورے اس علاقے کے اندر گئے ہیں تو حیران رہ گئے ہیں کہ ہمیں تو لڑایا جاتا رہا تھا، ہمیں بتایا جاتا تھا آپ بڑے خونخوار ہو، آپ تو یہاں تباہی بربادی برآمد ہو گے. کابل وہ شہر ہے کہ جہاں روز کہیں نہ کہیں اغوا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. اس وقت کابل دنیا کا پرامن ترین شہر ہے. ریڑیاں نہیں ہٹا سکتا تھا امریکہ، وہ اس کی صورتحال وہاں بن چکی ہوئی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ان کے بنا کے نا ٹکے بند. اور اس وقت افغانستان کے کابل شہر کے اندر اٹس اے موسٹ ماڈرن سٹی، اس میں کوئی ریڈی آپ کو نظر نہیں آئے گی. ان کی ٹریفک رواں ہے، مختلف قسم کے مانومنٹس. ابھی انہوں نے بیت المقدس کا اتنا بڑا مانومنٹس ہے اس شہر کے اندر لگایا. پیسے ہوتے ہیں تو مانومنٹس بنتی ہیں نا، اگر آپ کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو تو آپ مینار پاکستان کیسے بنائیں گے؟ تو اتنی بڑی قداعظم قسم کی انہوں نے بیت المقدس کی مانومنٹ بنائی ہے کہ کل کو ہم نے وہاں جانا ہے، ہماری منزل وہاں ہے، ہم تو ایلیا میں جا کے جھنڈے گاڑنے کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا مقصد یہ بتایا ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ مین کابل شہر میں جہاں کبھی مجسمے لگے ہوتے تھے وہ پھر ان کو یہ ایک اور بڑی وہ تھا امریکیوں کو کہ ہم ایک ایسا افغانستان چھوڑ آئے ہیں کہ جس افغانستان کے اندر کابل میں، قندھار میں، مزار شریف میں، جلال آباد میں لوگ طالبان کو کہیں گے کہ تم لوگ کون آ گئے ہو، تم درندے ہو، تم کون آ گئے ہو. ہم وہ چھوڑ کر کے افغانستان چھوڑ گئے ہیں جہاں انٹرنیٹ ہے، جہاں کیفے ہیں، جہاں مختلف قسم کی کافی شاپس ہیں، جہاں مخلوط قسم کی زندگی ہے، جہاں بار رومز ہو چکے ہیں، جہاں ڈانس ہوتے ہیں، جہاں مختلف قسم کے گلوکار گانے گاتے ہیں، رقص، سرود، موسیقی سب کچھ ہے. اور یہ جب آئیں گے طالبان تو یہ جو ہے ان کو لوگ کہیں گے اب وہ بھی تیر نہیں چل سکا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کلچر کے خلاف تمہیں صورتحال ہوئی. آہستہ 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 ان کی پورے یہاں تک کہ عورتیں آج بھی کابل ٹی وی دیکھ لیں وہاں آتی ہیں لیکن مکمل حجاب کے اندر آتی ہیں. وہی عورتیں ہیں کہ جو ایک زمانے میں جن کو کہا جاتا تھا کہ تم جو بال جو ہیں وہ بھی کبھی یوں کر کے رکھو اور اپنے جسم کے مختلف قسم کے کنٹورس کو نمائش کرو تاکہ تم اس طرح خوبصورت لگو، وہ مکمل حجاب کے اندر آتی ہیں. تو اب سال کے بعد لوگ سوال کر سکتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اب طالبان کو کچھ نہ کچھ تو آپ نے کرنا ہے. تو اب انہوں نے ایک وہی چیز چلائی. اب دیکھیں میں ایک عرض کروں کہ 2002 میں اس کو اپنا اسامہ بن لادن کو شہید کیا گیا تھا. اب اسامہ بن لادن صدام حسین سے زیادہ خطرناک تو نہیں تھا. اسامہ کی تو فائلنگ کو نہیں تھی، صدام کو تو آج بھی لوگ فائلنگ والے عراق کے اندر موجود ہیں. صدام حسین کی باقاعدہ ویڈیو لیک کرائی گئی تھی
اور صدام حسین کی آپ دیکھیں وہ آخر میں قرآن پاک پڑھتا ہوا آتا ہے اور پھر اس کو پھانسی میں جھولتا ہے، پھر اس کو پھانسی کی گرتے ہوئے وہ دکھائی گئی تھی. اس کے بیٹے جو تھے ان کی ویڈیوز لیک کی گئی تھی، لیکن اسامہ بن لادن کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. یہ جو ڈرون دکھایا گیا وہ 3 تصویریں ہیں، ایک اس گھر کے بالکنی کی تصویر ہے، ایک فضا میں ڈرون گھوم رہا ہے وہ جو پتہ نہیں آسمان کہاں کا ہے، اور تیسری تصویر ہے دور سے وہ شیرپور کے علاقہ جو ہے وہ شیرپور کے علاقے کے اندر ایک دھواں اٹھ رہا ہے. اب جو ڈرون سے آپ نے یہ فائر کیا ہے اس ڈرون کے اندر انتہائی سینسٹیو ہائی کیمرہ لگے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ویڈیو تک وہاں سے جاری کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جو میزائل وہاں سے فائر ہوا ہے اس پورے علاقے کے اندر جب آپ ریکی کر رہے تھے تب بھی آپ کہیں نہ کہیں سے آپ اس کی تصویر بنا سکتے تھے، لیکن اس کی بھی وہ چیز انہوں نے ظاہر نہیں کی. تو ایک بات تو یہ ہے کسی کنفیوژن کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کا محاذ جو ہے اس کو بھی گرم کیا جائے. اس محاذ کو گرم کرنے کے لیے کوئی اور ملک جو ہے تیار نہیں ہے بدقسمتی سے سوائے ہمارے. یہ بڑی تکلیف سے بات ہے. کوئی اپنی زمین دینے کو تیار نہیں. کرغزستان میں ان کے ہیں لیکن بالکل غلط کہتے ہیں. کرغزستان کا اڈا جو ہے وہ بہت عرصے سے امریکی چھوڑ کے جا چکے ہوئے ہیں، وہاں کوئی سپاہی نہیں ہے. انہوں نے ایک بات یہ اب پتہ نہیں کہاں سے آیا، مجھے نہیں پتہ یہ کہاں سے آیا ہے یا کیسے آیا ہے، تو کل کو امریکی خود بتا دیں گے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مشرف صاحب نے کہا تھا اب کچھ نہیں کر رہے، اور 2004 میں جو یو ایس سینٹ میں یو ایس پاکستان رپورٹ چھپی تھی 22 صفحے کی رپورٹ ہے. وہ رپورٹ میں 22 صفحے جب ہاتھ میں پکڑتا ہوں تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جس کے حساب نہیں. ایک صفحے کے اوپر ہماری بےغیرتی کی داستان لکھی ہوئی کہ پاکستان دنیا کے اندر وہ واحد ملک ہے کہ جس نے 600 اتنے بندے جو ہیں ہمیں پکڑ کے دیے، ہم نے ان کو اور مسلمان. رسول اکرم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس پر بھی، فرشتوں کی لعنت ہے اور ہر لعنت کرنے والے کی جس نے ایک آزاد شخص کو پکڑا اور اس کو آگے جا کے بیچا. مدعی میں ہوں گا اس کے خلاف جو کہ آزاد آدمی کو بیچے گا. ہم نے بیچا اور وہ لوگ آ رہے تھے بیچارے سمجھتے تھے پاکستان. ملا عبدالضعیف کی جو کتاب ہے اس کا میں نے دیباچہ لکھا ہے، اس کی پشتو والے حصے کا. ملا عبدالضعیف کی کہانی آپ سنیں کہ کس طرح اس بندے کو ٹھڈے مارتے ہوئے جب لایا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ جب میں اس کو مجھے کچھ نہیں پتا میں کون لے کے جا رہے ہیں، آگے پٹی بندی ہوئی تھی، لیکن جس وقت میں جہاز میں مجھے پیچھے سے چڑھانے لگے ہیں بیک ڈور سے تو میں نے دیکھا جو کار مجھ کو چھوڑ کے جا رہی تھی اس میں پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا. اور مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس وقت اس کو دیکھ کے کہ اس پاکستان میں سفیر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے ان سفیروں کو واپس بھیجا تھا، مسلمہ کذاب کے سفیروں کو بھیجا تھا کہ تم اگر مجھے پتا ہوتا کہ سفیر جو ہے اس کی عزت جو ہے مجھے لازم نہ ہوتی تو میں تمہیں بھی یہاں قتل کرنے کا حکم دے دیتا. وہ مسلمہ کذاب ایسے ہی ہے نا کہ آپ کے قادیانیوں کا بندہ یہاں پر آ جائے اور آپ کے سامنے تو آپ کیا کریں گے اس سے؟ وہی کیفیت مسلمہ کذاب کے سفیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا، لیکن ہم نے اس کے سفیر کے ساتھ کیا پھر اسی کے اندر آتا ہے کہ 57,000 دفعہ پاکستان کی سرزمین سے جہاز اڑے تھے. اسی رپورٹ کے اندر آتا ہے، وہ 20 صفحے کی رپورٹ ہے کہ اتنے دفعہ جو ہے پاکستان کے کون سا اڈا استعمال ہوا تھا. اللہ خیر کرے اس دفعہ ہم نہ کریں کیونکہ ہم بہت کچھ بھگت چکے ہیں. ہم 70,000 لوگوں کی قربانی دے چکے ہیں، ہم اپنی ساری کی ساری عزت کی توقیر کی سب قربانی دے چکے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو ہیں شاید ہم اس دفعہ جو ہے، کیونکہ اس دفعہ ایک بات یاد رکھیں، اس دفعہ اگر ہم بیچ میں کودے تو پہلے تو چین خاموش تھا، روس خاموش تھا، باقی لوگ خاموش تھے. اب شاید نہ خاموش ہیں کیونکہ نینسی پلوسی کے جانے کے بعد وہاں جو صورتحال پیش آ رہی ہے اور وہاں جو اس وقت تائیوان کی جنگ آگے بڑھ رہی ہے اس کو انگلف کر رہے ہیں. کل رات کو جو غزہ پہ حملہ ہوا ہے 10 غزہ کے لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے اور کوئی وجہ نہیں تھی. اسرائیلی جیٹس نے ان پہ حملہ کیا ہوا ہے اور بڑے عرصے کے بعد غزہ کا محاذ ہے اس کو اوپن کیا گیا ہے تاکہ ہر طرف آگ لگے گی تو تب جا کے وہ سارا کچھ جو ہے گنجلے ختم ہوگا. کیونکہ امریکہ نے یوکرین کو 5,000 سٹنگر میزائل بھیجے ہیں، 1000 بھی نہیں گئے تھے افغانستان میں تو افغانستان کا نقشہ بدل گیا تھا. لیکن یوکرینی لڑیں کہاں سے؟ لڑنا تو ہوتا ہے کسی وجہ سے لڑنا ہوتا ہے، یا تو آپ مذہب کے لیے لڑتے ہیں یا اپنی کسی اس کے لیے لڑتے ہیں. وہاں ان کا بات نہیں ہو رہا. 54 لاکھ 5.4 ملین بچے جو ہیں وہ وہاں سے اس وقت ٹراما کا شکار ہیں. وہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ بھی ہو گئی ہے. یورپ کے دروازے پہ دستخط دے رہے ہیں ہمیں یوکرینی ہمیں یہاں پناہ دے دو، اب وہ پناہ دے رہے ہیں. یورپ خود ٹریمبل کر رہا ہے. یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت 2 لاکھ فوج جو ہے امریکہ کی وہ وہاں پہنچ چکی ہے. 2000 طیارے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہوئے ہیں چائنا سی کے اندر. تقریباً 3 فلیٹ وہاں پر گھوم رہے ہیں. کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آگ لگے گی تو یہ خطہ جو ہے یہ کیوں بچے گا. تو یہ ہم دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہمارے ہاں ہونا والا ہے.